بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم حضرات، ماہ رمضان کا آخری عشرہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے رمضان میں، یعنی مکمل ماہ رمضان جو 30 دن کا ہے یا 29 دن کا، ان دنوں میں سب سے اہم جو ایام رمضان کے پائے جاتے ہیں وہ رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن، اور بہت ہی جلد اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہمیں یہ آخری عشرہ نصیب ہونے والا ہے۔ اس آخری عشرے کی اہمیت اس لیے حضرات کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا ماہ رمضان کے آخری عشرے میں، وہ باقی رمضان کے ایام سے کیا ہے، مختلف تھا۔ صحیحین کی روایت ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله۔ فرمایا میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عشرہ رمضان کا نصیب ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 عمل کا اہتمام کیا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی ماہ رمضان کا آخری عشرہ پا لینے کے بعد، وہ کیا ہے، 3 باتوں سے جو ہے اس کی وضاحت ہے۔ پہلی بات جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شد مئزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے۔ دوسری بات، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آباد رکھتے، رات جاگتے آخری عشرہ کی۔ تیسری بات، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو بھی آخری عشرے میں بیدار کرتے، ان کو سونے نہیں دیتے بلکہ ان کو اٹھاتے، جگاتے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں۔ تو اس حدیث سے جو کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے روایت کی اور بتایا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان کے آخری عشرے میں، اس سے ہمیں 3 باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے۔ کمر کس لینے سے مراد ادھر یہ ہے کہ آپ خوب زیادہ عبادت کے معاملے میں کیا ہے، محنت کرتے، مکمل طور پر آپ میدان میں اتر آتے عبادت کرنے کے لیے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں جد وشد مئزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے ہوئے، خوب زیادہ محنت کرتے ہوئے اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم جو اہل علم بیان کرتے ہیں کہ شد مئزرہ، کمر کس لینے سے مراد یہ ہے کہ اپنی عورتوں سے کنارہ اختیار کرتے، یعنی عورتوں کے قریب نہیں جاتے، ملاقات، ہم بستری، جماع نہیں ہوتا، بلکہ عورتوں سے بھی آپ جو ہے کنارہ اختیار کرتے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر کیا ہے، فارغ رکھے۔ دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوئی، احیا لیلہ، آپ آخری عشرے کی راتوں کو جاگتے، رات کا اکثر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے، اور رات جاگنے سے مراد کہ رات کو جاگ کر عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت ہے، نفل نماز کا اہتمام ہے، توبہ استغفار ہے، ذکر و اذکار ہے،
آخرت کی فکر ہے، قبر کے حساب و کتاب کی فکر ہے، اس قسم کی عبادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو کیا ہے اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، تو رات جاگا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا عمل وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال، اپنے اہل خانہ کو بھی جگا کر کے رکھتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ گھر میں ہر وہ شخص جو نماز پڑھنے کے لائق ہے، اس کی عمر ہو چکی ہے نماز پڑھنے کی اور نماز اس سے پڑھائی جاتی ہے، ہر ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کیا ہے، ان کو بھی کیا ہے رغبت دلاتے اور ان کو بھی جگا کر رکھتے آخری عشرے کی راتوں میں کیا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ تو معلوم پڑا حضرات ادھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں آپ کا معمول بالکل مختلف تھا بنسبت رمضان کے اول 2 عشرے کے۔ اور ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس سے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارے ایمان اور محبت کا تقاضا یہی ہونا چاہیے حضرات کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں اور رمضان کے آخری عشرے کو، ان ایاموں کو، رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ بناتے ہوئے اسی طرح ہم کیا ہے رمضان کا آخری عشرہ کیا ہے گزاریں، تاکہ ہمیں کیا ہے کامیابی حاصل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔